تو میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے 3 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو ان کی حکمتوں والی باتوں سے ان کی طرز زندگی بہت ڈیفرنٹ تھی، الگ تھی، جس کی وجہ سے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ نے انہیں امت محمدیہ کا حکیم لقمان کہا تھا۔ اب وہ ہستی سے حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ساری عمر کس طرح بسر کی؟ بات کیا ہو رہی؟ ساری عمر، لائف اسٹائل، طرز زندگی، آپ نے پوری زندگی کیسے بسر کی، کیسے گزاری؟ اب حضرت جواباً ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے 4 باتوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، 4 باتوں پر میں نے عمل کر لیا، 4 طریقوں کو میں نے اختیار کر لیا اور 4 باتوں کے ساتھ میں نے پوری زندگی بسر کی۔ کیا؟ نمبر 1، پہلی تو یہ کہ میں نے یقین سے یہ بات جان لیا کہ اللہ کی نظر میں ایک بھی لمحے کے لیے غائب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح میں اندھیرے میں رہوں، اندر رہوں اور تہخانے میں رہوں، کہیں بھی رہوں، میں اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی خبر سے غائب نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی رینج سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے یقین کر لیا، جان لیا۔ پس میں اس یقین کے بعد مجھے شرم و حیا آنے لگی کہ اللہ کے سامنے میں اس کی کوئی نافرمانی کروں، اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں۔ جب میں جان لیا، یقین ہو گیا کہ اللہ ہر طرح سے ہر وقت کوریج کر رہا ہے، تو پھر مجھے اس بات کے لیے شرم آنے لگی، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ میں نے زندگی بسر کر دی۔ اب دوسرا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ یہ جان لیا کہ میری قسمت میں جو رزق، روزی روٹی اللہ نے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، مقدر کر دی ہے، اور اس کا ذمہ اللہ نے لے بھی لیا ہے، وہ بہرحال مجھے پہنچ کر رہے گا۔ جیسے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا ارشاد بھی ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو، یعنی گارنٹی ہے یہ اللہ کی۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب میں یقین کے ساتھ جان لیا کہ میرے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، تو پس میں اپنے رزق کے تعلق سے بے فکر ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رزق کی طرف سے بے نیاز، بے فکر ہو کر میں نے پوری زندگی گزار دی، بسر کر دی۔ پھر نمبر 3، تیسرا یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ جو فرائض، جو ڈیوٹیز میرے ذمے لگائے گئے ہیں، وہ میرے سوا کوئی اور دوسرا ادا کر ہی نہیں سکتا۔ جو ذمہ میرا ہے وہ کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا۔ پس میں ان فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ ہمتاً مشغول ہو گیا، یعنی میری پوری زندگی اس یقین کے ساتھ کہ میرے اوپر جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، جو عبادتیں مجھے بجا لانا ہے، وہ کوئی اور ادا کر ہی نہیں سکتا، تو میں پوری زندگی میرے اپنے فرائض کی ادائیگی میں بسر کر دیا۔ اب اس کے بعد چوتھی بات یہ کہ میں نے یقین کے ساتھ جان لیا کہ ایک روز مجھے ضرور مرنا ہے اور دوسری دنیا میں بہرحال جانا ہے۔ پس میں دوسری دنیا کو اپنے لیے اچھا اور بہتر بنانے میں لگ گیا۔